بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ کیا فوجداری مقدمات میں، کرمنل کیسز میں پاور آف اٹارنی ہولڈر یعنی مختار نامہ رکھنے والا شخص اپنے پرنسپل کے بہاف پر کوئی پرچہ وغیرہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے، یا اس کی طرف سے کوئی کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس سے پہلے جو کیس لا ڈیولپ ہوا اس میں تو عموماً یہی کہا گیا ہے کہ فوجداری معاملات میں مختار نہ پیش ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ کرمنل میٹر کی انیشیشن کر سکتا ہے، اور نہ وہ بطور گواہ پیش ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف سول میٹر میں ہو سکتا ہے۔ ایسا اگر جنرلی دیکھا جائے، مختار نامہ کس قانون کے تحت بنتا ہے؟ پہلے تو یہ 1882 کا ایک ایکٹ ہے، پاور آف اٹارنی ایکٹ 1882۔ اس میں بھی یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ جو پاور آف اٹارنی ہے وہ کیسے بنے گا اور پاور آف اٹارنی ہولڈر کے اختیارات کیا ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا جو مین قانون اس پہ بنایا گیا ہے وہ کنٹریکٹ ایکٹ ہے 1872۔ اس کی دفعہ 215 سے لے کے دفعہ 82 سے لے کے آگے آنورڈ 250 تک جو میٹر ہیں وہ سارے کا سارا پاور آف اٹارنی ہولڈر یا پرنسپل اور ایجنٹ کے درمیان اس میں پاورز، اختیارات سارے کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے سارے کا سارا۔ تو یہ انالوجی ان دو بکس سے لی جا سکتی ہے، کانٹریکٹ ایکٹ سے بھی اور پاور آف اٹارنی ایکٹ جو 1882 اس سے بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی قوانین موجود ہیں جس میں مختار نامہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مختصراً تو اس مسئلے کا حل اب نکلا ہے، کیونکہ پہلے کوئی واضح ججمنٹ اس کے بارے میں نہیں تھی تو اب ہام تھا۔ اب جناب جسٹس امجد رفیق صاحب نے ایک بڑی لینڈ مارک آف لاہور، ہائی کورٹ لاہور نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے، اور ان کے سامنے دو کرمنل مسلینس موجود تھی، جن میں ایک کا نمبر ہے 53550 بی آف 2025 اور دوسری ہے 42305 بی آف 2025۔ یہ دونوں بیل اپلیکیشن تھی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ایجنٹ کی طرف سے پرنسپل کے بیاہ پہ پرچہ درج کروایا تھا، کیا تھا؟ فوجری کا، فراڈ کا۔ تو جب بیل پیش ہوئی ملزمان کی طرف سے بیفور ہائی کورٹ، تو انہوں نے یہ موقف لیا کہ یہ تو کیس جو ہے یہ لاج ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مختار کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کا مقدمہ فوجداری درج کرا سکے۔ اس لیے یہ ایف آئی آر جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ یہ سسٹین رہ سکے۔ دس از ناٹ مینٹینیبل۔ سو آن دس گراؤنڈ also along other ground they have argued before the honorable High Court Lahore کہ یہ ہمارے خلاف تو کیس نہیں بنتا، یہ انکمپیٹنٹ ایف آئی آر وداؤٹ اینی لافل اتھارٹی ہے، یہ تو کویش ہونے کے قابل ہے، اس کی بنیاد پہ تو مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ اس پہ جناب جسٹس امجد رفیق صاحب نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے، جس کو اس میں بڑا انہوں نے انڈیا کا کیس لا بھی اور پاکستانی کیس لا بھی اور برونی کیس لا بھی جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کرمنل میٹر میں مختار جو ہے وہ پیش بھی ہو سکتا ہے، ایف آئی آر بھی درج کرا سکتا ہے، اور اپنے پرنسپل کی بیاہ پہ کرمنل پروسیڈنگ بھی انیشیٹ کرا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سہولت ہے جس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو یعنی بیل اپلیکیشن بھی پرچہ بھی دے سکتا ہے، بائی اے بی کی درخواست بھی دے سکتا ہے، اور کمپلینٹ بھی فائل کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کرمنل میٹرز ہیں ان میں پیش ہو سکتا ہے اپنے پرنسپل کی طرف سے۔ اور آج کل کا جو دور ہے اس میں زیادہ تر لوگ بیرون ملک ہیں، وہ تو یہاں ہوتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے بھی بہت زیادہ سہولت ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کی پراپرٹی پہ کوئی انکروچ کرتا ہے، یا ان کی فصل کاٹ لیتا ہے کوئی، یا وہاں سے کچھ چیزیں چوری کر لیتا ہے، یا ان کے خلاف فراڈ، ان کے ساتھ فراڈ یا فورجری کرتا ہے، ان کی پراپرٹی جو ضبط کر لیتا ہے،
تو کیا یہ وہ اب جب آئیں گے تو پھر پرچہ مقدمہ درج کرائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ وہ کسی بھی شخص کو اس بارے میں اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے مقدمہ فوجداری درج کرائے، اس کی پیروی کرے، اس میں وکیل مقرر کرے، اس میں پیش ہو۔ میں نے تو عام طور پہ دیکھا ہے کہ جب یہ 300 مرڈر کیسز میں عموماً جب سزائے موت ہوتی ہے تو اس میں جب اپیل دائر کرنا ہوتی ہے تو قیدی جو ہوتا ہے نا جیل میں، وہ مختار نامہ دیتا ہے کسی اور کو، اور وہ وصیت مختار اپیل دائر کرتا ہے۔ اگر اس میں ایسا ہو سکتا ہے تو کیا عام جو فوجداری کیسز ہیں اس میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے، بہت اچھا فیصلہ انہوں نے لیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ڈسکس کیا ہے کہ جس طرح سول میٹرز میں مختار جو ہے وہ پیش ایک ہو کر مقدمے کی پیروی کرتا ہے اور اپنے پرنسپل کی طرف سے وہ پلینٹ کو سائن کرتا ہے، ویریفیکیشن کرتا ہے اور اس پہ دستخط کرتا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو بطور گواہ بھی پیش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فوجداری کیسز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اب کوئی ایسی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ کافی ساری ججمنٹس موجود تھیں کہ مقدمہ فوجداری جو ہے وہ ایجنٹ کے ذریعے لاج نہیں ہو سکتا، تو اس کو اب ان کی ججمنٹ نے اس پریشانی کو ختم کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ اب مختار جو ہے اس کی مدیت میں ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، استغاثہ بھی دائر کر سکتا ہے، اور بھی دیگر فوجداری معاملات میں وہ پیش ہو سکتا ہے۔ تو اس ججمنٹ کی وجہ سے سہولت پیدا ہو گئی ہے، تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو یہ ججمنٹ جو ہے یہ 30/9/25 کی ہے، اور اس میں واقعات یہی تھے کہ جو مختار تھے، یعنی جو انہوں نے پرچے درج کرائے ہوئے تھے، اور اس میں موقف یہی لیا گیا کہ مختار کو اختیار نہیں ہے، تو عدالت نے اس کو واضح کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی ججمنٹ ہے اور قابل عمل ہے، اور اس کو ہم بطور نظیر، بطور پریسیڈنٹ عدالتوں میں پیش کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو انصاف میسر آ سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس ججمنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو بہتر طور پہ اپلائی کروائیں گے عدالتوں میں، تو آپ بطور ایجنٹ بھی ساری کرمنل کارروائی کرنے کے اہل ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔